بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي
يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج 22 رمضان المبارک ہے. 22 روزے 21 روزے گزر گئے اور ایکچولی پتہ نہیں چلا. اینڈ آئی تھنک اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ اس شہر رمضان کی ٹیم کو جاتا ہے. ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو تو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوا، کیونکہ جب انسان مل کے فیملی کی طرح کام کرتا ہے، جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ پازیٹیو رہتے ہیں، جب آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ خوشیاں دیں بھی، خوشیاں بانٹیں بھی، دوسروں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھیں، تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اور پھر اور اگر کام کی انوائرمنٹ میں ایسا ماحول ہو، ایسی سچویشن ہو، تو پھر کام نہیں لگتا، وہ بھی ایک انجوائمنٹ اور فن کا طریقہ ہو جاتا ہے. اور ویورز، اس ٹرانسمیشن میں بہت سی چیزیں مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملا. ہمارے بہت بڑے بڑے اسکالرز نے ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں، اور ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ہمارے پروگرام کا ایک ریگولر حصہ ہیں، جو ہر روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے اسکیجول میں سے ٹائم بھی نکالتے ہیں اور بہت محبت اور خلوص سے پیش آتے ہیں، تو سر فہرست آئی تھنک از دا رائٹ ٹرم، نام جو آتا ہے وہ قاری رفعت عباس صاحب کا آتا ہے، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت تلاوت کی. محکمہ اوقاف کے صوبائی جج بھی ہیں، لیکن ہماری فیملی کے بہت ہی پیارے ممبر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، لمبی صحت والی زندگی عطا کرے، آمین. ویورز، پازیٹیو پرسنالٹیز کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ گھر میں ریلیشن شپس کو دیکھیں تو سب سے زیادہ لاڈ جو ہے آپس میں بھائی بہن کا ہوتا ہے، اور اسپیشلی وہ بھائی جو گائیڈ بھی کرتا ہے، ہیلپ بھی کرتا ہے، آپ کے کام کو آسان کرتا ہے، اس کو اپنے کام کی طرح ادا کرتے ہوئے. بائی دیٹ آئی مین کہ اکثر ویورز جب میں سحری کے پروگرام کو اوپن کرتی ہوں تو ٹاپک پہ ہلکا سا ٹچ اپون کرتی ہوں، لیکن ٹاپک کی صحیح ڈسکرپشن، ایکسپلینیشن جو ہے، جو پرسنالٹی دیتی ہے، ان کا نام تو میں لوں گی، لیکن آف کورس جب آپ اس ملک کے بلکہ انٹرنیشنل لیول کے نعت خواں ہوں، آپ کو ایز اے نعت کو شاعر پوری دنیا میں جانا جاتا ہو، خود آپ ایک بہترین ہوسٹ ہوں اور ایک اسکالر کے لیول کے ہوں، تو پھر آبویسلی آپ سے ایسی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. میں بات کر رہی ہوں بہت ہی پیارے سرور حسین نقشبندی کی. السلام علیکم سرور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سرور 20 دن ہو گئے، ابھی تک انٹروڈکشن ڈفرینٹ ہی رہا ہے سب کا. جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے. اور جو لوگ خاص طور پہ اس نعت کے سیگمنٹ کو بڑی توجہ سے سن رہے ہیں وہ اس بات پہ بہت حیران ہیں کہ انٹروڈکشن جو ہے وہ روزانہ کچھ نہ کچھ اس میں کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، نیا ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں. لیکن سرور بھائی ایک بات تو ہے، یہ جو آپ نے نعت کا سفر، ایک بہت ہی یہ ایک اتنا امیزنگ اور انوویٹو آئیڈیا ہے. لوگ بہت سے ڈفرینٹ پروگرامز کرتے ہیں، نعت کمپٹیشنز بھی کرتے ہیں آن ایئر، لیکن نعت کا سفر ایٹ لیسٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا. پتہ نہیں اگر کبھی کسی نے پہلے کیا کہ نہیں، بٹ یہ میرے لیے یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھ کے سیکھنا. سرور بھائی آپ سے بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے، ہماری بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ لیکن نعت سے ریلیٹڈ یا کلام سے ریلیٹڈ لوگ گائیڈنس یوزلی نہیں دیتے، بس کلام پیش کر دیتے ہیں. جی ہاں. سو یہ بہت ہی امیزنگ یہ آپ کی کاوش ہے اور ایک ایفرٹ ہے. بس میری خواہش اور کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ
بلکہ میں سب کو کہتا ہوں کہ جس بھی فن کے ساتھ آپ منسلک ہوں کوشش کریں کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور کریں کہ جو آپ کے کریڈٹ پہ ہو اور آپ کو بھی لگے کہ آپ نے کچھ کام کیا ہے، اور ان لوگوں کا خاص طور پہ حوالہ ضرور ہونا چاہیے جو کتابوں میں بند ہوتے ہیں، جن کا ذکر نہیں ہو پاتا۔ لیکن سرور بھائی دس ہیز ٹو، یہ ایک پراپر پروگرام ہونا چاہیے ایز اے سیگمنٹ، تو کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ اب آپ جن بھی پرسنالٹیز کے، گریٹ پرسنالٹیز کے، شخصیت کے کلام پیش کرتے ہیں، ہمیں لٹرلی وہ ڈراپ ان دی اوشن ملتا ہے، جی بالکل۔ تو وہ آپ ایک چیز کو ٹچ اپ آن کرتے ہیں اور لوگوں میں کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے۔ مجھے ماما اس دن کہہ رہی تھی کہ بھئی سرور بیٹا کو کہو کہ مطلب ذرا لمبی بات کیا کرے، بٹ بات یہ ہے کہ ہم نے ٹاپک پہ بھی بات کرنی جی ہاں۔ ہوتی ہے، تو ماما کا گلہ بھی میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اصل میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے تو اس بات پہ اس چینل کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس کو آن کیا ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ چینلز پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ آئیں اور معروف کلام جو ہیں وہ پڑھیں، اور لیکن یہ ایک تو ریسرچ کا کام ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کا ذکر کہ جن کا ذکر نہیں ہو پاتا عام طور پہ، آپ کہیں پڑھتے بھی ہیں تو ان کا نام کہیں آخر میں آتا ہے، یا خاص طور پہ ہمارے لوگ جو ہے وہ مقطع نہیں پڑھتے اور ان کا نام بھی رہ جاتا ہے اور کلام چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں کریڈٹ دوں گا آپ لوگوں کو بھی اور 24 کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے اس آئیڈیا کو اون بھی کیا اور اس کے لیے وقت بھی دیا، اور یہ بنیادی طور پہ ایک میسج تھا۔ یہ جتنا وقت ہمیں ملتا ہے اور جو آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس کو ڈیٹیل میں ضرور ہونا چاہیے، کسی شخصیت پہ ہم بات کریں، ان کے فن کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں، ان کا جو ہسٹری میں اور کام ہے لٹریچر میں اس کا ذکر کریں۔ ماما کے ایگزیکٹ ورڈز یہ تھے کہ بیٹا یہ جو عجیب و غریب میگزین پروگرامز اور ویئرڈ سی چیزیں ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نعت کا سفر اگر ایک پراپر پروگرام ہو تو اس پروگرام کو پھر آپ بچوں کو بھی دکھا سکتے ہیں، اور بچوں کے اندر ایک وہ ڈیزائر پیدا ہو سکتی ہے کہ بھئی اس، کیونکہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کلام بھی پیش کرتے ہیں تو ہم منظر عام پہ آئیں۔ جی ہاں بالکل، آف کورس ایک بہت بڑا آنر ہے کلام پیش کرنا، یہ رب تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے سرٹن لوگوں پہ، بٹ آبویسلی جس طرح سمی یوسف اور اس قسم کے کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں ان سے لوگ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں اور پھر وہ موٹیویشن کا کام بھی کرتے ہیں۔ خیر یہ گفتگو تو جاری رہے گی، نعت کے سفر کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ویورز لالچ و حرص ہے، اس پہ ہم بات بھی کریں گے، اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ جی اس پہ بہت ساری بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے لیکن چونکہ آپ اتنی دور ہیں اس چیز سے، اس لیے آپ سے تو یہ ڈسکس کرنا بنتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور مختصر سی ایک دو باتیں، اور یہ بھی صرف احادیث کا میں حوالہ دے دیتا ہوں کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی جو گفتگو ہے اس حوالے سے آپ کے احادیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایمان اور حرص ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان اور حرص دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جو مومن ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، وہ حرص سے، طمع سے، لالچ سے دور ہوگا۔ پھر ایک موقع پر آپ نے ایک مثال دے کر حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، بھوکا بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، اور وہ اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا حرص اور لالچ انسان کے دل اور اس کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی۔ تو یہ دو بنیادی میسیجز ہیں، اور پھر تیزی سے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ خالد احمد ہمارے عہد کے بہت بڑے شاعر، انہوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کے بعد انہوں نے نوجوان نسل کی تربیت کا بہت بڑا کام کیا ہے، اور ان کی کتابیں، ان کا کام، نعتیہ قصائد اور ہر چیز، اور بڑا مشہور ان کا ایک شعر ہے، اور آپ کی وساطت سے میں ماں جی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ روز پروگرام کو دیکھتی ہیں اور اس پہ نوٹ کرتی ہیں، اور جو چیز کمنٹ دیتی ہیں اس پہ میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اسی لیے تو وہ بیٹوں کو مائیں دیتا ہے۔ یہ ان کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے، میں اختصار سے ان کی ایک بہت پیاری نعت ہے، اس کے دو تین شعر پیش کر دیتا ہوں۔ تو نے ہر شخص کی تقدیر میں عزت لکھی، آخری
خطبے کی صورت میں وصیت لکھی تو نے ہر شخص کی حسن آخر نے کیا حسن کو آخر تجھ پر آخری روپ دیا تیرے اوصاف فقط تجھ سے بیان ہوتے ہیں نعت خود لکھی بپیرایا سیرت خالد احمد تیری نسبت سے ہے خالد احمد تو نے پاتال کی قسمت میں بھی رفعت ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ہماری شہر رمضان کی فیملی کے بہت ہی امپورٹنٹ ممبرز نے، ایسے لوگ جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، اور یا پھر جانتے ہیں لیکن ہمیں ایک ارجنٹ ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے. آج کا ٹاپک لالچ و حرص ہے، اس پہ ہم بات ضرور کریں گے، لیکن آج بہت خوشی کے ساتھ یہ کہنے جا رہی ہوں کہ اللہ کا بہت شکر ہے آج علامہ صاحب کی طبیعت کل سے بہتر ہے، تو آپ سب ویورز کی دعائیں جو ہیں وہ کام آ گئیں. اب مزید اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ادھر سے آگے جب انہوں نے جانا ہے پاکستان سے تو پھر انہوں نے اور بھی بہت سے ضروری کام کرنے میں بات کر رہی ہوں علامہ ظہیر الحسن نقوی کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند مطالعات کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہماری زحمات کو قبول فرمائے انشاءاللہ. آمین آمین. اینڈ دین صاحبزادہ محمد امانت رسول, always a smile on his face, always positive and always giving great advice. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے بھائی جن کو ہم کچھ دنوں سے نہیں ملے لیکن آج ملاقات ہوئی, مسکراتے سب کے چہرے دیکھے تو وہ جو کہتے ہیں نا جیسے ریموٹ میں جب تک بیٹری نہ ڈالو تو وہ چلتا نہیں ہے, تو ہماری انرجی جو ہے وہ واپس آ گئی ہے سیٹ پہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, سلامت رکھے. بھائیوں کی شکل ویسے ہی دیکھ کے بہنیں ایکسٹرا خوش ہو جاتی ہیں. محبوب میاں میری قوال اور ان کے ہم نوا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, آج کا کیونکہ ٹاپک لالچ و حرص ہے تو آئی تھنک سب سے پہلے اگر ہم ان کو ڈیفائن کر لیں کہ لالچ اور حرص ہے کیا, کیونکہ لوگ اکثر ان کو انٹرچینجبل بھی کنسیڈر کرتے ہیں. تو لالچ کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے امانت بھائی؟
دیکھیے لالچ یا ہرس یہ انسان کا ایک جذبہ ہے، احساس ہے انسان کا، یا انسان کی ایک خواہش ہے، اور اس خواہش کا پہلو صرف ایک نہیں ہے. یعنی اگر انسان یہ کہے کہ بھئی ہرس اور لالچ کا تعلق صرف انسان کے مال اور دولت سے ہے، یہ فقط یہ پہلو نہیں ہے، بلکہ اس کا پہلو بڑا وسیع ہے انسان کی اس خواہش کا، اور اس آپ سمجھ لیجئے اس خواہش اور اس احساس کا اور اس جذبے کا. یعنی اس میں فقط یہ نہیں ہے کہ مال اور دولت، قرآن مجید نے خاص طور پر مال اور دولت جو ہے اس کو زیادہ بیان بھی کیا ہے، اور لیکن اس میں انسان کی شہرت، انسان کی عزت اور یہ سب کچھ کہ جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے ساری زندگی اور سرپٹ دوڑتا ہے ان چیزوں کے پیچھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ سراب کی طرح ہیں. یعنی جیسے ہم سڑک پر یا ہم صحرا میں ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دور سے پانی نظر آتا ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت چمک رہی ہوتی ہے. تو انسان کی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل کا جو منزل ہے، جو مقصد ہے، وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. یہ انسان کی منزل، انسان جتنا بھی دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، یہ خواہشات ایسے لگتے ہیں کہ یہ اس سے بھی آگے انسان کو نظر آتی ہیں. جو بات علامہ صاحب پہلے اگر آپ اپنی ڈیفینیشن دے دیں تو پھر ہم بات کو آگے لے کے چلیں گے. میں تب تک امانت بھائی تک ایک گلاس پانی بھی پہنچانا چاہوں گی کیونکہ میرے بھائی کا گلا خشک ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کما ہوا اہلو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم شریف. آپ نے ایک بہت ہی انٹرو میں خوبصورت ایک جملہ کہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں، چونکہ بعض اوقات بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے انسان. انسان بیسیکلی من النسیان، یعنی اگر اس کا مشتق دیکھیں کہاں سے نکلا ہے، نسیان سے. نسیان کہتے ہیں بھول جانا، یعنی بھول جانے والا. انسان کا جو ہے نا وہ بھول جانے والا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نسیان ایک مرض ہے، بیماری ہے. دارحال کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نسیان بھی جو ہے وہ ایک رحمت پروردگار ہے، نعمت الہی ہے. اور بارہا میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نسیان کی رحمت اور نعمت اس لیے دی ہے تاکہ انسان کو وہ چیزیں جو بھلانی چاہیے وہ بھلائے زندگی کا نظام چلانے کے لیے. مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کسی بوڑھی ماں کا جوان بیٹا مر جائے تو پہلے دن یوں لگے گا کہ یہ اس کے ساتھ مر جائے گی، اس کے غم کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہ وہ غلط کہہ رہی ہوتی ہے، واقعاً اس کے جذبات، وہ کہتی ہے مجھے بھی جو ہے ان کے ساتھ ہی دفن کر دو. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہی نسیان جو ہے نا رحمت بن کے آتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 1 سال کے بعد ایونچولی جو ہے وہ انسان بھول جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی نعمت اور رحمت ہے. اچھا، میں یوں مثال دیا کرتا ہوں کہ سلم ملک کی نا، اس نے آپ کی کیلوریز کو برن کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی تو جہاں پر اس نے ان چیزوں کو برن کرنا ہے جو ایکسٹرا ہوتی ہیں، وہاں پر کبھی کبھی اچھی چیزیں بھی برن ہو جاتی ہیں، وہ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. خوب، اب جو آپ نے فرمایا تھا نا وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 تو چونکہ انسان بھول جانے والا، اور 1,24,000 انبیاء آئے ایک پیغام لے کر، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور بار بار ان کو ریمائنڈ کروایا. اب وہ کہتے ہیں بھی ہمیں تو پتہ ہے، کہا پتہ ہوگا. 2 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1، یا انسان بھول جاتا ہے یا کم رنگ ہو جاتی ہے چیز اس کے اندر، تو اس لیے ریمائنڈر ضروری ہوتا ہے. لیکن علامہ صاحب ایک اور چیز آپ کی اجازت سے میں کہنا چاہوں گی، اور ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے. بچپن میں ہم سب نے چائنیز وسپرز کھیلا ہے. ہم بات یہاں سے شروع کریں گے، جب تک بات اس اینڈ پہ پہنچے گی وہ بات بالکل بدل چکی ہوگی. ریمائنڈرز اس لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں کہ کہیں آپ چائنیز وسپرز کی طرح اپنی بات، اس بات کو اپنی کنوینئنس کے مطابق گھمانا دیں. اور کیونکہ بریک کی طرف بھی جانا ہے، ہم بریک کی طرف جائیں گے اور پھر اپنے ٹاپک کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ آخر اس لالچ کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. ایک آپ کے مورل لیول پہ اور آپ کے سول کے لیول پہ، اور دوسرے دنیاوی لیول پہ، ایک بڑے بیسک لیول پہ کیا مسائل آتے ہیں. بریک کے بعد
کے مرتبے اللہ اکبر خدا نے تیغ دی احمد نے دختر کہاں شادی ہوئی حضرت آدم تا عیسیٰ کہ دلہن فاطمہ زہرا علی المرتضیٰ دولا وہ جو بنت پیمبر تھی تو یہ مولود کا باتیں نبی کے گھر کی تھی بیٹی خدا کے گھر کا تھا بیٹا آؤ ویلکم بیک فرام دا بریک. بہت ہی خوبصورت قوالی پیش کی میرے بھائیوں نے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اور ویورز ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے بعد الماس بٹ صاحب نے, بہت ہی بہترین نعت خواں ہیں. السلام علیکم. ہم کلام کی طرف ذرا تھوڑی دیر بعد جائیں گے, مگر آف کورس علامہ صاحب سوری آپ کی بات کو کٹ کر کے میں نے اپنی بات کی اور پھر ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا, تو اگر ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. حرص اور لالچ کے حوالے سے 3 تعریفیں ملتی ہیں ہمیں. قرآنی تعریف, لغوی تعریف اور اصطلاح اخلاقی تعریف. بیسکلی جو لالچ ہوتی ہے یا حرص ہوتا ہے وہ شدت سے کسی بھی چیز کا چاہا جانا, اور اس کو جو ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ ذخیرہ اندوزی, مال دنیا, کثرت یعنی تھوڑا ہے اس سے زیادہ, قناعت کے مقابلے میں جہاں پر انسان کو جو کچھ بھی ہے اس پر انسان صبر کرتا ہے. قرآن پاک میں دونوں طرح سے اس کا استعمال یعنی جو ہے نا وہ ہوا ہے, مثبت اور منفی. چونکہ شدت سے کسی چیز کو چاہنا جو ہے بالفرض اگر ہو تو ظاہر ہے وہ مثبت اور منفی دونوں ہیں. منفی ہوگا کہ اگر آپ جو ہے وہ دنیا کو چاہیں, مال کو چاہیں, شہرت کو, اور کسی بھی چیز کی کثرت جو ہے نا وہ اگر آپ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ جائیں. اور اخلاق کے اندر ڈیفینیٹلی وہی دنیاوی حوالے سے جس کی مذمت کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو دیا ہوا ہے اس پر قناعت کرنے کی بجائے شدت کے ساتھ اس سے زیادہ کی تمنا کرے, اس سے زیادہ کو جو ہے وہ چاہے, اور اس کے پیچھے جو ہے نا یہ ہے بیسیکلی تعریف. یعنی لالچ جو ہے نا اس کے کسے کہتے ہیں, حرص کسے کہتے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک لفظ استعمال کیے طمع, تو وہ تقریباً جو ہے نا وہ حرص, لالچ, طمع 2 قریب چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے کہ شدت سے کسی چیز کا چاہا جانا, مثال کے طور پر نہیں ہے اس کو چاہ رہے ہیں, اور طمع ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کی چیز کو چاہے. یعنی فار ایگزامپل جو میرے پاس نہیں ہے دوسرے کی پاس ہے تو انسان چاہے کہ اس کا مال جو ہے نا وہ میں لے لوں, تو اسے کہتے ہیں طمع کرنا. ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دنیا کی لالچ ہوتی ہے, جو دنیا کے مال کی لالچ ہوتی ہے, جو اپنے حق سے زیادہ چاہا جانا ہوتا ہے, یہ ایک اخلاقی بیماری ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے, اور یہ صفات رذیلہ میں سے ہے. تکبر کے بعد دوسری بری صفت جو ہے نا وہ یہ ہے. جی سوری, بہت ایک سوال, کیونکہ اس ٹاپک پہ جو مجھے سمجھ نہیں آتی, پھر ایمبیشن میں اور لالچ میں کیا فرق ہے؟ اردو کا مجھے ورڈ نہیں آ رہا ایمبیشن کا, بٹ آپ سمجھ رہے ہیں ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ فوکس کرو, آگے بڑھو, اگر پڑھائی کرنی ہے تو پڑھائی میں آپ نے اول آنا ہے, اگر آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے اس میں آگے آنا ہے, اگر آپ 5000 کما رہے تو 10, تو پھر ایمبیشن میں اور لالچ میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں نا وہی فرق ہے کہ ایمبیشنز فار واٹ, جو آپ کا ٹارگٹ ہوگا نا اس سے جا کر اس کے ممدوح اور مذموم ہونے کا پتہ چلے گا. اگر تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے, لوگوں کی اصلاح کے لیے, طلب رزق حلال کے لیے, دنیا کو آخرت کا وسیلہ بنانے کے لیے, نیکیوں کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے ایمبیشیس ہیں, فائن, گڈ, ایکسیلنٹ. لیکن اگر اس کی بجائے جو ہے وہ دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے, دنیا کی شہرت کے لیے, اور بغیر یہ دیکھے کہ مثال کے طور پر اس میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے, کسی اور کی کرسی چھینی جا رہی ہے, یا فار ایگزامپل یہ کہ آخرت کو بھلا کر صرف دنیا پر فوکس کر, تو یہ مذموم ہے. تو یہاں پر جو ہے نا وہ ڈیفینیشن تقریباً وہی بنے گی, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے, آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, آپ کی نیت کیا ہے. عملوں کا دار و مدار نیتوں پر. تو آپ کا اگر جو ہے نا آپ کی اگر نیت مثبت ہے تو وہی چیز مثبت ہو جائے گی, اگر آپ کی نیت منفی ہے تو وہی چیز منفی ہو جائے گی.
بالکل صحیح. لالچ اور حرص کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ دیکھیے پہلی بنیادی بات جو ہے وہ یہ تو الفاظ ہیں جو ہم نے استعمال کرنے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ان الفاظ کو ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں. پازیٹیو بھی استعمال ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. اب جیسے علامہ صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ الفاظ پازیٹیو بھی ہیں، مثبت بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حریص کا لفظ استعمال ہوا ہے. حریص علیکم، یعنی جو انسانیت ہے ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اصل میں حرص اس محبت کو کہتے ہیں جیسے تیر دل کے آر پار ہو جانا، یعنی اس طرح کی جو محبت ہوتی ہے نا، شدید محبت، تو اس کے لیے حرص کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا اور پازیٹیو استعمال ہوا ہے، مثبت استعمال ہوا ہے. دیکھیے اسی طرح انسان جب اخلاقی حدود میں رہ کر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے تو پھر وہ جائز ہے. اگر وہ اخلاقی حدود کو پامال کرتا ہے، کسی کا دل توڑتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، تو یہ جو خواہشات کی پھر تکمیل ہوتی ہے یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے اور یہ غلط طریقہ ہے. تو جب یہ پہلو سامنے آئے گا تو پھر لالچ کا، حرص کا جو لفظ ہم استعمال کریں گے تو واضح بات ہے کہ وہ نیگیٹو ہو جائے گا. لیکن جب ہم اس کو اخلاقی حدود میں رہ کر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر واضح بات ہے کہ یہ الفاظ جائز ہیں. جیسے علامہ صاحب نے کہا قرآن پاک نے دونوں تصورات میں ان کو استعمال کیا ہے، خاص طور پر مال پر. یعنی مال کمانا غلط نہیں ہے، لیکن مال جمع کر کے رکھنا، جوڑ جوڑ کے رکھنا اور اس کو انسانیت کے نفع کے لیے استعمال نہ کرنا، اس کو خرچ نہ کرنا، در حقیقت یہ عمل جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے. انسان اپنی کسی ضرورت کی حد تک تو مال کو رکھتا ہے، لیکن انسان اس طرح مال جوڑ کر رکھے کہ جسے کہتے ہیں کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. انسانی زندگی کا ایک لمحے کا اعتبار نہیں، لیکن سامان ایسے جوڑ کے رکھا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کئی 100 سال زندہ رہنا ہے، اور پھر اپنی نسلوں کے لیے بھی جوڑ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نادان وہ شخص ہے کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کر لیتا ہے. سبحان اللہ. تو اپنی آخرت کو خراب کرنا، دوسروں کی دنیا بنانا، در حقیقت یہ لالچ کا، حرص کا، طمع کا یہ وہ نیگیٹو پہلو ہے. جی جیسے ہمیشہ جب میں باہر ہوتی تھی کینیڈا میں تو یہ بات اکثر کہی جاتی تھی کہ سگریٹس آر دا گیٹ وے ٹو ڈرگس، کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ ایونچولی پھر ڈرگس کی طرف بھی ان کا رجحان ہو جاتا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لالچ اور حرص از دا گیٹ وے ٹو موسٹ ایول، ناٹ آل ایول بٹ موسٹ ایول؟ جی بسم اللہ. جی نہیں آپ نہیں یہ سوال دونوں سے ہی ہے بیکاز آئی وانٹ ٹو نو. قرآن مجید نے علامہ صاحب نے فوراً اپنی عمر کم کر لی. نہیں، وہ حقیقت میں عمر کم بھی ہے ان کی، مجھ سے چھوٹے ہیں، علم میں بڑے ہیں اور عمر میں چھوٹے ہیں. جی بزرگ ہیں اس لیے بسم اللہ. تو سورۃ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ بہادر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ کی یاد، جنہیں ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. ٹھیک ہے. تو اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ مال دولت، مال دنیا آپ کمائیں، دولت کمائیں، سب کچھ ہے، آپ تجارت بھی کریں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو بلاتا ہے، جب وقت نماز ہوتا ہے تو آپ نماز بھی اپنے وقت پر ادا کریں، اور جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو اس میں حرام حلال کا فرق کریں، آپ ملاوٹ نہ کریں، جو دوسرے کا حق بنتا ہے وہ اس کو دیں، جو مناسب قیمت ہے وہ آپ وصول کریں. یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو اخلاقی حدود میں رکھ کر، اگر آپ لالچ بھی رکھتے ہیں، آپ حرص بھی رکھتے ہیں، آپ مال دولت بھی کماتے ہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. اصل جو پابندی ہے وہ انسان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس ایک وادی ہوگی سونے کی تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس 2 ہوں، 2 ہوگی تو میں تیسری یہی تو وہ کہنے چاہے لگی گا. تھی علامہ صاحب. اب دیکھیں نا میری ایکسپریشن سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ انسان تو بریک لگاتا ہی نہیں ہے. اگر انسان کو بریک لگانی آتی ہوتی تو پھر اتنی زیادہ ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ نہ آپ کرنی نے پڑتی. جو مثال دی ہے نا سگریٹ کے حوالے سے، تو ایگزیکٹلی در حقیقت یہی ہے. تکبر کے بعد جو صفات رذیلہ میں سے اخلاقی طور پر آتی ہے وہ آتا ہے حرص اور لالچ، اور دیٹ از دی گیٹ وے ٹو
بخل، بخیل ہونا، انسان کا کنجوس ہونا. اور جب انسان بخیل ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہرٹ بھی کرتا ہے، خدا سے بھی دور ہوتا ہے، خدا کے رسول سے بھی دور ہوتا ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. دنیا اس لیے برباد کہ مال ہے لیکن بخیل ہونے کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے انسان جو ہے نا اس کو خود اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، جمع صرف کیے جا رہا ہے. مطلب کہتے ہیں حل من مزید، یہ بھی لے لو، یعنی وہ سامنے جو ہے نا وہ نگاہ رکھے ہوا ہے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ وہ جتنا لیا ہوا ہے اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا کہ جو میں نے لیا اس کو خرچ بھی کر لوں، اس سے کچھ فائدہ بھی حاصل کر لوں، اس سے کچھ دنیا بنا لوں، کچھ کم از کم آخرت بنا لوں. تو اسی لیے اس کو جو ہے نا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق سب سے پہلے انسانیت کی جو آپ کو مثال ملتی ہے. اور عجیب یہ ہے کہ یہ جس طرح سے یعنی اگر آپ دیکھیں نا کہ جو صفات رذیلہ ہیں، تکبر شیطان نے کیا سب سے پہلے. اچھا اس کے بعد حرص کی اگر آپ مثال دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے ترک اولا کیا جب شیطان نے آ کر جو ہے وہ ان کو وسوسہ کیا، چونکہ شیطان کا کام صرف وسوسہ کرنا ہوتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام اس کے نتیجے میں جو ہے اس کے وسوسے میں آ گئے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چونکہ اس نے قسم جلالہ کھائی تھی. اور اس کے بعد حسد آتا ہے جس میں آ کر قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا. اس
तन्हा तुम ही तो हो, जिसकी नहीं नज़ीर वो तन्हा तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम ऑफ कोर्स बातचीत कर रहे थे लालच और हिर्स की। तो अलामा साहब, अगर हम आपसे, जो हमने ब्रेक में जाते हुए एक कमिटमेंट की थी अपने व्यूअर्स को कि फिर इससे बचा कैसे जाए, कैसे इंसान अपने आप को कहे कि नहीं इतना भागना चीज़ों के पीछे और लोगों की चीज़ों को डिज़ायर नहीं करना। देखें, इससे बचने के लिए इसको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारी है क्यों, ओके, इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी वजूहात क्या है? ज़ाहिर है, जो वजूहात हैं जब वो समझ में आ जाएंगी तो फिर इंसान उसका इलाज कर सकता है। सही। कम से कम जो है वो 2 वजूहात बयान की जाती हैं जिसकी वजह से इंसान लालच में पड़ता है। और हत्ता मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद भी है, मौला फरमाते हैं कि इंसान जो है वो कलील की तलब में आखिरत का कसीर जो है वो बर्बाद कर बैठता है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर इंसान का तवक्कुल ना होना। इसकी एक वजह जो होती है वो ये होती है कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबु इलैह, खुदा की तकसीम पर इंसान का राजी ना होना। इंसान का अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़िक़ को, खालिक को, मालिक मानते हुए जो परवरदिगार ने अता किया है उस पर कनात ना करना, ये बीमारी है। नंबर 2, जहालत। जो जहालत है, जिसमें इंसान मतलब नहीं समझता कि इंसान को परवरदिगार ने खल्क किस लिए किया है, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, ये दुनिया मज़रअतुल आखिरा है, यहाँ से उस दुनिया में जाना है, यहाँ पर इम्तिहान देने के लिए आए हो, यहाँ पर परवरदिगार ने अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मौत और हयात को खलक किया ताकि तुम्हारी आजमाइश कर सके और फिर आजमाइश के नतीजे में ज़ाहिर है आखिरत के अंदर आपके दर्जात को परवरदिगार बुलंद कर सके। तो अब जब बीमारी ये हो और इंसान को अपने रब पर तवक्कुल ना हो और इंसान की जो किस्मत में नहीं है, अर्रिज़्क़ व रिज़्क़ान, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का फरमान, अर्रिज़्क़ व रिज़्क़ान, रिज़्क़ुन यतलुबुहु व रिज़्क़ुन ततलुबु का रिज़्क़ की 2 किस्में हैं। एक वो रिज़्क़ कि जिसके पीछे तुम भागते हो, एक वो रिज़्क़ जो तुम्हारे पीछे भागता है। अगर इंसान जो है वो अपने रब की तकसीम पर राजी हो कि भाई जो परवरदिगार ने मुझे दिया, और यहां पर जो जहालत का आंसर होता है वो क्या होता है, एक बच्चा है छोटा सा, अब उसको नहीं पता कि ये चीज उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसको तलब करता है, और अगर उसको छोड़ दिया जाए और उसको दे दी जाए तो वो क्या करेगा, वो बर्बादी करेगा। बिल्कुल। अगर हमें अपने रब पर इतना तवक्कुल हो कि खुदावंद मुताल मेरी नेचर को जानता है, इसलिए कि मेरी नेचर का मालिक वो है, मैन्युफैक्चरर वो है। अगर इंसान को यह पता हो कि परवरदिगार जानता है मेरी ज़रफियत कितनी है, मेरी फितरत क्या है, मेरी नेचर क्या है, मेरी ज़रूरत क्या है, और अगर उससे बढ़कर परवरदिगार ने मुझे दे दिया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जहां पर परवरदिगार इंसान की वुसअत के से ज्यादा उसको तकलीफ नहीं देता, तो वहां पर उसकी ज़रफियत से ज्यादा खुदा अपने अदल के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक हत्ता नेमात भी नहीं देता। इसलिए कि बाज़ औक़ात फरावानी नेमात जो होती हैं, यानी जो इंसान का हक नहीं बनता, जब उसको तलब करने के लिए इंसान बढ़ता है, उससे अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर लेता है। तो अगर इंसान अपने रब की तकसीम पर राजी हो, अपने रब पर तवक्कल करे, अपने रब की अता पर कनात करे और कहे कि जो परवरदिगार ने मुझे दिया मुझे उस पर खुश, उससे फिर क्या होगा, सुकून और इत्मीनान होगा। उससे फिर जो है वो यकीनन दुनिया की कामयाबी होगी और आखिरत की। तो इसका इलाज जो है ना, मन को पाक करना है, अपने आप को समझाना है, हकीकत दुनिया को समझना है, और आखिरत पर यकीन रखते हुए उसकी तरफ बढ़ना। उससे लालच का जो है ना जज्बा मनफी खत्म होगा। लेकिन ये तो एक फैक्ट है अमानत भाई कि मीडिया में, क्योंकि जब मैं एक्टिंग कर रही थी, अब तो बहुत अरसे से छोड़ दी, लेकिन सुला दे वो अली है, दर्द नबी को सुला दे।
अली मौला अली 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 मौला अली अली सरकार के बानूर किया किसने ये दावा 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 साहिल को जो हर बात बता दे वो अली है साहिल को जो हर बात बता दे वो अली है बिस्तर पे नबी जिसको सुला दे वो अली है बिस्तर पे नबी जिसको सुला दे वो अली है बिस्तर पे नबी जिसको सुला दे वो अली है अली अली मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली अली होती हो कदा असर तो अंकुश पैगंबर होती हो कदा असर तो अंकुश पैगंबर होती हो कदा असर तो अंकुश पैगंबर जिसके लिए सूरज को फिरा दे वो अली है जिसके लिए सूरज को फिरा दे वो अली है बिस्तर पे नबी जिसको सुला दे वो अली है बिस्तर पे नबी जिसको सुला दे वो अली है बिस्तर पे नबी जिसको सुला दे वो अली है अली अली मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली दे मांगने वालों को तलब से भी ज्यादा 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 सरवर जो गदागर को बना दे वो अली है सरवर जो गदागर को बना दे वो अली है बिस्तर पे नबी जिसको सुला दे वो अली है बिस्तर पे नबी जिसको सुला दे वो अली है बिस्तर पे नबी जिसको सुला दे वो अली है अली अली मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम जो सरवर हुसैन नक्शबंदी का लिखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्योंकि हमने अपनी गुफ्तगू को समेटना होता है और रैप अप करना होता है, और मैं भी लालच और हिर्स से जंप मार के हसद पे पहुंच गई। बड़ा अब आप लोगों की इजाज़त से इंशाल्लाह हसद पे भी बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि अमानत भाई के साथ ब्रेक में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि लालच से जो वो एक गेटवे है बहुत सी प्रॉब्लम्स का, उसमें से एक बहुत बड़ी इश्यू होती है हसद, जिसकी वजह से फिर हम ऐसी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो अनबिलीवेबल होती हैं। तो खैर हसद को साइड पे छोड़ते हुए आज के टॉपिक को अगर हम रैप अप करें। जी अलामा साहब। अच्छा, मैं बात ये अर्ज़ करूँगा कि ज़ाहिर है चूँकि वो थोड़ा मौजू जो है ना वो दाएं से बाएं दोनों तरफ निकल गया, तो उसी पर जो है ना वो बात कर लेता हूँ और इसी को यहीं पर जो है ना रैप अप करता हूँ कि एक सिफात रजीला है लालच, और इंसान अगर अपने रब पर तवक्ल करे और दुनिया की और आखिरत की मार्फत हासिल कर ले और उसके फ़लसफ़े को समझ जाए तो यकीनन पा सकता है। और अपना मन पाक करना जो है ना वो ज़रूरी होता है, और अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहना। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ था हसद का, तो मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि हसद की जो अमानत भाई ने कहा ना, मैं थोड़ा उससे आगे जाता हूँ। हसद में ये नहीं होता कि इंसान कहता है कि जो इसके पास है इसके पास ना मेरे पास आ जाए। हसद तो ये होता है कि इंसान कहता है कि मेरे पास हो या ना हो, इसके पास नहीं होनी चाहिए। मतलब उसकी बड़ी हकायत मिलती है कि एक शख्स था, वो अपने हमसाये से हसद करता था।
تو اس حسد کے نتیجے میں اس نے کیا کیا، اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ مجھے قتل کر کے لاش میری اس کے گھر میں پھینک دو تاکہ یہ پھنس جائے، چونکہ وہ اسے حسد کرتا تھا. یعنی ٹو دیٹ ایکسٹینڈ کہ انسان جو ہے نا اندھا ہو جاتا ہے. اور حسد کرنے والا جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے اس کا نقصان کم اپنا زیادہ کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحبت. کہا کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے اس کا حسد اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو. اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور وہ ٹینشن دینے کی بجائے لے لیتا ہے، اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے، اس کا اطمینان برباد ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا ہمیں مطلب واقعاً دیکھنا چاہیے کہ ہم دشمن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، اپنے لیے دشمنی جو ہے نا وہ پیدا کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اگلی اور بات میں عرض کروں گا. بہت پیارا انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، میں اس کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا کھو سا گیا ہوں. تو میں نے جو تاریخ کا مطالعہ کیا ہے نا، ہماری تاریخ تشیع کے اندر اور ریسنٹ، یعنی میں آج تک جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آیت اللہ العظمہ شیخ تقی بہجت، آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی حفظہ اللہ، آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی سمیت ہمارے 80% میں کہہ سکتا ہوں جو مجتہدین اور علماء ہیں وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے اور ہیں. یعنی اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں نا تو جن کے مزارات بنے ہوئے، جن کے مرکز بنے ہوئے، حتیٰ حضرت شہباز قلندر کے متعلق ان کی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے مجتہد تھے اور قلندر تھے. تو میں نے جو ہے نا یہ دیکھا کہ ہمارے جو مجتہدین ہیں، آیت اللہ العظمہ تقی بہجت سے لے کر اس کے آگے جو ہے نا سید قاضی، حتیٰ یہ کہ سید قاضی جو ہے نا وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی کی کوئی حاجت ہو وہ آ کر میری قبر پر 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا سے دعا کرے تو میں پروردگار سے حاجت لے کر دوں گا. ایسے ایسے ہمارے علماء الحمدللہ اور مجتہدین جو اپنے زمانے کے ولی گزرے ہیں اور حتیٰ آج کے زمانے میں بھی الحمدللہ رب العالمین. اچھا، میں صرف ایک نقطہ کی طرف اشارہ کروں گا کہ انسان کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس طرف جھک جاتا ہے یا اس طرف چلا جاتا ہے. یعنی یا تو حرص اور طمع اور لالچ کا اتنا شکار ہو جائے گا کہ سب کچھ بھول جائے گا، یا اس طرف اتنا چلا جاتا ہے کہ تارک الدنیا ہو گیا، زاہد بن گیا، دنیا چھوڑ دی، پھر وہ فقر اور غربت اور مفلسی، وہ ایک حقارت کی زندگی کو پسند کرنے لگ گیا. یہ دونوں انتہائیں ہیں. قرآن مجید نے جہاں پر مال کے بارے میں اس کا ذم کیا یعنی ناپسندیدہ کہا، وہ انسان کا ایک ایٹیچیوڈ ہے جس کو قرآن نے پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال جمع کرنے کی جو یہ ہوس ہے، مقابلہ ہے ایک دوسرے سے، اس نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. تو یہ جو غفلت ہے اس کی وجہ یعنی یہ بنتا ہے کہ مال کی محبت اور یہ جو سٹیٹس کا مقابلہ ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس یہ تو میرے پاس یہ ہونا چاہیے، تو یہ جو ہے یہ انسان کو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات انسان کو غافل کر دیتا ہے. قرآن مجید نے اصل میں اس کو ناپسند کیا، اللہ پاک نے اس کو ناپسند کیا. لیکن دنیا کو یہ ہرگز نہیں کہا کہ یہ کوئی پسند کی چیز نہیں ہے یا مال پسند کی چیز نہیں ہے، بلکہ خیر کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں اور فضل کا جو لفظ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں